صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی پرمسرت تاریخ آئی ہے، بڑا ہی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ یہ ولادت کی تاریخ ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم کی. وہ عظیم ہستی، وہ شخصیت کہ جن کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خدمت میں اور جناب نجمہ خاتون کے خدمت میں. مبارکباد پیش کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں آپ کی بہن کی ولادت کی خوشی کی. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں. بے شک بڑا ہی خوشی کا موقع ہے. 1 ذی القعدہ 173 ہجری وہ تاریخ تھی کہ جب بی بی معصومہ قم اس دنیا میں تشریف لائیں. خداوند عالم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. آپ کا اسم گرامی فاطمہ، لقب معصومہ، اور آپ کا جائے دفن چونکہ قم میں ہے، اس وجہ سے آپ کو معصومہ قم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جناب معصومہ قم یعنی بی بی فاطمہ معصومہ، آپ کو ایک لقب مریم آل محمد بھی عطا ہوا ہے خدا کی جانب سے. مریم آل محمد یہ لقب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے انبیاء کرام میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب مریم مقدسہ کہ آپ اس طرح سے عبادت میں لگی رہتی کہ ہر لمحہ خدا کی یاد ہے دل میں، ہر وقت خدا کو یاد کرتی، عبادت میں محو رہتی. اسی انداز سے آل محمد میں بھی ایک ایسی خاتون یعنی جناب فاطمہ معصومہ گزری ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں اس طرح سے محو رہتی کہ قدرت کو یہ کہنا پڑا کہ یہ مریم آل محمد ہے، یعنی آل محمد کی مریم ہے. بے شک یہ عظیم ہستی کہ جنہیں اللہ نے ہمارے لیے ایک بہترین وسیلہ بھی قرار دیا ہے. بی بی فاطمہ معصومہ قم جن کی ولادت کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ذکر ہم آپ کا کر رہے ہیں. کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم ایک عظیم شخصیت، جیسا کہ ابھی اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں تو ہم پاتے ہیں کہ معصومہ قم کا جو روضہ مبارک ہے وہ آج بھی ایک معجزہ رکھتا ہے کہ وہاں سے معجز نمائی ہم دیکھتے ہیں بی بی معصومہ قم کس طرح سے کر رہی ہیں. آج بھی اس در سے لوگ کس قدر جھولیاں بھر کر آتے ہیں، آج بھی اس در سے معجزات رونما ہوتے ہیں، آج بھی اس در سے لوگوں کی حاجتیں براتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اس عظیم ہستی کو ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. آپ کا جائے دفن قم میں ہے. قم وہ مقام ہے کہ جس کے لیے خود مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا، کوفہ سے علم رخصت ہو جائے گا، لیکن پھر اس علم کو پروردگار عالم ایک مقام پر جمع کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس علم کو خدا ظاہر کرے گا، اور وہ مقام وہ جگہ شہر قم ہے. بے شک شہر قم یعنی کہ اہل علم کا علاقہ. مولائے کائنات کے جملے کے اعتبار سے آپ کی اس حدیث کے ذریعے سے ہم نے بھی یہ جانا کہ قم ایک بہت فضیلت رکھتا ہے یہ شہر اپنے آپ میں. یہاں تک کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ قم دوسرے شہروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. شہر قم کی فضیلت دوسرے شہروں کی بنسبت زیادہ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہروں میں فتنے پھوٹ پڑیں تو تم قم کی طرف دوڑ پڑو، کیونکہ یہ جائے امان ہے، یہ حفاظت کی جگہ ہے، یہاں انسان حفظ و امان پا جاتا ہے. لہٰذا ہم قم کو امان کی جگہ بھی پاتے ہیں کہ حفظ و امان وہاں پر ہر مومن کو مل رہا ہے، مومنہ کو مل رہا ہے. اور ایک اور حدیث مبارک میں قم کی فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے شہر قم کی جانب کھلتے ہیں.
یعنی اتنی فضیلت ہے اس شہر قم کی. اور قم ایک اپنے آپ میں اس لیے اور بھی فضیلت رکھتا ہے کیونکہ یہیں کے وہ افراد یعنی اہل قم ہی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے خمس ائمہ تک پہنچایا. اور قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ جو کہ ملتی ہے کہ قم کو قم اس لیے کہا جاتا ہے، شہر قم کو، کیونکہ یہیں کے لوگ اہل قم ہی وہ ہوں گے کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، آپ کے ظہور کے بعد آپ کا جب قیام ہوگا تو اس قیام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے اہل قم ہی آگے آئیں گے. یہ بھی معصوم کی حدیثوں کے ذریعے اس بات کو پیش کیا گیا ہے. لہٰذا قم وہ جگہ کہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو اللہ نے اور بڑھایا کہ جب یہاں پر بی بی فاطمہ معصومہ کا روضہ مبارک تعمیر ہوا، آپ کی جائے دفن یہاں پر اور آپ کا روضہ مبارک یہاں پر تعمیر ہوا، اس جگہ کی فضیلت کو اللہ نے اور بڑھا دیا. یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو کہ مکہ ہے، رسول اللہ کا ایک حرم ہے جو کہ مدینہ ہے، مولا کائنات کا بھی حرم ہے جو کہ کوفہ ہے، اور ہمارا حرم شہر قم ہے. اور مزید آپ نے اضافہ کیا اس حدیث میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قم ہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر میری اولاد میں سے ایک دفن ہوگی، اور اس کی زیارت، اس کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اس کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جانا ایسا ثواب ہے کہ اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا کہ جو بی بی معصومہ قم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جائے گا. خدا ہمیں بھی وہ زیارت میسر فرمائے. بے شک بہت ہی فضیلت ہے جناب معصومہ قم کے روضہ مبارک کی. یہاں تک کہ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی اور ایک خصوصیت رکھتے ہیں، ایک وفا ان کے اندر پائی جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب معصومہ بی بی فاطمہ معصومہ جب آپ یہاں تشریف لاتی ہیں تو یہاں کے افراد اپنی زمینوں کو، اپنے املاک کو، اپنے مال کو بی بی فاطمہ معصومہ کو وقف کر دیتے ہیں. یعنی یہاں کی خصوصیت رہی ہے کہ ان کے اندر یہ ایثار کا جذبہ، وفا کا جذبہ، محبت اہل بیت کا جذبہ پایا جاتا رہا ہے. اور امام خمینی کا ایک جملہ ابھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے وہ بی بی معصومہ قم کے روضہ مبارک کی زیارت کا صدقہ ہے. یعنی جناب معصومہ قم کے روضہ مبارک کی زیارت کا ثواب اس قدر، اور انسان اس کے ذریعے سے کس قدر فلاح پا جاتا ہے. جناب معصومہ قم کا روضہ مبارک کہ آج بھی جہاں سے معجزات رونما ہوتے ہیں، آج بھی کئی بیمار جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، حاجت مند جاتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور بہت سی دعائیں. یقیناً یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے علماء کرام اور مجتہدین اعظام، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ معصومہ قم کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہو. اور ایک یہاں پر ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ آیت اللہ محمود مرعشی، ان کے زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ محمود مرعشی جو کہ مرعشی نجفی کے والد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں دعا کی اور 40 دن کی دعائیں شروع کی، 40 دن کا اعمال شروع کیا. اور دعا کیا تھی، ان کی حاجت کیا تھی؟ ان کی دعا یہ تھی، ان کی حاجت یہ تھی کہ یا اللہ مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس شرف سے مشرف ہو سکوں، آپ کی قبر کی زیارت کے شرف سے. اب یہ دعا کرتے رہے. اب اس کی 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب 40 دن مکمل ہونے والے تھے، خواب میں انہوں نے مولا کائنات کو دیکھا اور مولا کائنات نے ان سے سوال کیا، دریافت کیا کہ کیوں یہ دعا کر رہے ہو، کہ جناب زہرا کی قبر کا پتہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ مولا میں اس لیے کیونکہ میں شرف سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں بڑا ثواب ہے جناب زہرا کی قبر کی زیارت کا، لیکن یہ شرف مجھے نہیں مل سکا. میں
قبر کو یا کوئی اور بھی اصل قبر کو نہیں جانتا، لہٰذا اسی لیے میں نے یہ دعا کی کہ اصل قبر کا پتہ چل جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جناب زہرا کی وصیت کے خلاف جا کر کے تمہیں قبر کا اصل پتہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جناب زہرا کی یہ وصیت تھی نا کہ یا علی میری قبر کا پتہ لوگوں کو نہ چلے، اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے آپ کی قبر کو مخفی رکھا تھا اور کئی اور قبریں بھی بنائی تھیں کہ جناب زہرا کی اصل قبر تک کوئی پہنچ نہ سکے، دشمن بھی پہنچ نہ سکے، اور اسے چھپایا گیا۔ یہ اللہ کی راز میں سے بھی ایک راز ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا کہ میں ان کی وصیت کے خلاف، زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت کے خلاف جا کر تمہیں اصل قبر کا پتہ نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تمہیں وہی ثواب حاصل کرنا ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرنے کا ثواب ہے، تو پھر تم جاؤ اور میری بیٹی معصومہ قم کی روض مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کرو، تمہیں وہی ثواب مل جائے گا۔ اب دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب 40 دن مکمل ہونے والے تھے تو انہوں نے خواب میں امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ اپنی اس دعا کے لیے جو ثواب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے کریم اہل بیت کے در پر جاؤ۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کریم اہل بیت کوئی اور نہیں جناب فاطمہ معصومہ قم ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں آپ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، دختر نیک اختر ہیں آپ۔ لہٰذا محمود مرشی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں قم میں ہی میں نے قیام کیا، وہیں پر پوری زندگی رہا۔ 60 سال جب گزر گئے تو یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد ان کے جملے تھے کہ 60 سال ہو گئے قم میں رہ رہا ہوں، اور ان 60 سالوں میں میں پہلا زائر ہوتا ہوں جو جناب معصومہ قم کے روضے پر حاضری دیتا ہے ہر روز، یعنی کہ وہ دور ایسا تھا کہ ہر وقت روضے کھلے نہیں رہتے تھے، حرم ہر وقت کھلے نہیں رہتے تھے، لیکن جب کھلتے تھے تو یہ سب سے پہلے زائر ہوا کرتے تھے ہر روز۔ یعنی کہ اندازہ کریں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں کہ وہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ کیا مرتبہ، کیا فضیلت ہے جناب معصومہ قم کے روضہ مبارک کی زیارت کا۔ معصومہ قم کہ جنہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا اور واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ کریمہ اہل بیت کرم کرتی ہیں بے شک بی بی ہم پر، ہم اگر ان سے توسل کریں، اگر ہم ان سے لو لگائیں کہ شہاب الدین مرعشی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں جناب معصومہ قم کو دیکھا، اور دیکھتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ شہاب الدین اٹھو اور جاؤ کہ دیکھو میرے حرم کے باہر کچھ زائرین ہیں جو ٹھنڈک سے پریشان ہیں، جاؤ اور انہیں بچاؤ۔ قم میں بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، اور اس دور میں کہ جیسا کہ ہے کہ پہلے کا معاملہ تھا کہ اس وقت ہر وقت حرم کھلے نہیں رہتے تھے، کچھ زائرین تھے۔ اب جب شہاب الدین چلے ہیں تو انہوں نے خدام کو جگایا ہے، اور اس کے بعد جو اب دروازہ حرم کا کھلا گیا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ انڈینز اور کچھ پاکستانی زوار تھے، کچھ زائرین تھے انڈیا اور پاکستان سے جو کہ گئے تھے، اور وہ وہاں ٹھنڈک سے پریشان تھے کیونکہ دروازہ جو ہے حرم کا بند تھا۔ اب جو دروازہ کھلا تو یہ اندر آئے، انہوں نے سکون کی سانس لی، یعنی کہ کریم اہل بیت کہ اپنے زائرین کو جو بھی ان سے لو لگاتا ہے، جو بھی ان سے توسل کرتا ہے، جو ان سے دعا کرتا ہے، بی بی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ہر ایک میں رہنمائی کرتی ہیں، ان مشکلات سے باہر نکالتی ہیں۔ بڑا ہی خوشی کا موقع آپ کی ولادت کا ہے، اسے غنیمت جانیں، اس موقع پر اپنے رب کی بارگاہ میں اس عظیم ہستی کا صدقے، ان کے عظیم ہستی کے صدقے میں دعا کریں کہ خداوند عالم ان کے صدقے میں ہماری بھی حاجتیں بر لائے، ہمیں اس روضہ مبارک کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، ہمیں روضہ مبارک جناب معصومہ قم کا دیدار میسر ہو۔ پروردگار عالم اس پرمسرت موقع پر تمام مومن مومنات، تمام مسلم مسلمات کی جان و مال و عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے، معصومہ قم کے صدقے میں مسلمانوں کی حفظ و امان عطا فرمائے، اور دعا گو ہیں خدا کی بارگاہ میں پروردگار عالم اس عظیم ہستی کا واسطہ، جناب معصومہ قم کا واسطہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔